بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی تھاٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسا خیال، ایک ایسی سوچ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹرینکولائزرز کا نعمل بدل ہے، جو ٹرینکولائزرز کی نسبت بھی زیادہ بہتر کام کرتا ہے۔ اس وجہ سے بہتر کام کرتا ہے کہ ٹرینکولائزرز جو ہیں وہ تو بہرحال ریپیٹڈلی لینے پڑتے ہیں، ویسے یہ تھاٹ بھی ریپیٹڈلی لینی پڑتی ہے، لیکن چونکہ اس کا نہ تو ڈاکٹر سے پرسکرائب کرانے کی ضرورت ہے، نہ خریدنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے نیگیٹو اثرات ہیں انسان کی شخصیت کے اوپر، ایک انسان کی صحت کے اوپر، بلکہ اس کے اندر تو صرف مثبت اثرات ہی ہیں، اور وہ بھی کہہ لیں کہ ایک ایسے مثبت اثرات کے جن کی کوئی کہہ لیں کہ صحت کے اعتبار سے جس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی، جس کی کوئی کاسٹ نہیں ادا کرنی پڑتی، فائنانشل ٹرمز کے اندر بھی، مالی اعتبار سے بھی ہمیں اس کا کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ اور آئیے پھر اس بات پہ، اس تھاٹ پہ، اس فکر پہ، اس سوچ پہ بات کرتے ہیں۔ چند ایک جملے ہیں کہ جن جملوں کو ہم نے ریپیٹ کرنا ہے اور فریکوینٹلی اکثر ریپیٹ کرتے رہنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، لوگ برے نہیں ہیں، لوگ اچھے ہیں، اور ایک بندہ کہ جس سے میرے اختلاف ہیں، جس سے میرا حتیٰ کہ کوئی ڈسپیوٹ ہے، وہ بندہ بھی برا نہیں ہے۔ ہاں، البتہ میں اس کے ساتھ پراپرلی انٹریکٹ نہیں کر سکی، دس واز سم تھنگ رانگ، یا میں ان کو ٹائملی سمجھ نہیں سکا، اور سمجھ کے اکارڈنگلی میں گویا کہ رویہ اختیار نہیں کر پائی، اور یہ وقت پہ سمجھ نہ آنے کا رزلٹ ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ وائی آئی ہیو چوزن دس پرسن، اگر میں نے انتخاب کیا ہے تو بھائی اس انتخاب میں غلط اور قصوروار ہوں، اور پھر اگر انتخاب غلط نہیں تھا یا مجبوری تھی، میرا انتخاب ہی نہیں تھا بلکہ مجھے مجبوراً انٹریکٹ کرنا پڑا، مجھے مجبوراً انگیج ہونا پڑا، تو پھر اس صورت میں the way I interacted، جس انداز کے اندر میں نے انٹریکشن کیا، ڈیل کیا اور معاملات چلانے کی کوشش کی، وہ درست نہیں تھا۔ گویا کہ دوسرے انسان سے ذمہ داری اتار کے اپنے اوپر لانی ہے، اور پھر اپنے آپ کو بھی معاف کر دینا ہے۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے ریپیٹڈلی۔ اگر ہم اینگر، غصہ رکھیں گے، اگر ہم جیلسی رکھیں گے، اگر ہم گرج، بغض اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے، تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اگر ہم اپنی ناکامیوں کا، اگر ہم اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے رہیں گے، آپ یقین کیجیے گا کہ خوشی ہمارے قریب بھی نہیں پھٹکے گی، چاہے ہم دولت کے انبار لگا لیں، چاہے ہم شہرت کے انبار لگا لیں، چاہے ہم ہر وہ چیز حاصل کر لیں کہ جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ماں سوائے اس کے، تو بھی ہمیں سکون بہرحال نہیں ملنے والا، خوشی نہیں ملنے والی اس وقت تک کہ جب تک ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر کسی انسان کے لیے گرج ہے، بغض ہے، جب تک ہم اپنی پریشانی اور ناکامی کا ذمہ دار کسی دوسرے انسان کو ٹھہراتے رہیں گے، حتیٰ کہ جب ہم یہی کہنا شروع کر دیتے ہیں، اب ہم اگر کسی کو ذمہ دار تو نہیں ٹھہرا رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پریشان ہوں، میری زندگی خراب ہے، میں نے حاصل ہی کیا کیا، میں نے بہت کچھ گنوا دیا، حتیٰ کہ اگر ہماری یہ سوچ ہے تو بھی ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ اس سوچ سے نجات حاصل کرنا ہے۔ پہلے مرحلے کے اندر ہمیں لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانے سے گریز کرنا ہے، اس سے نجات حاصل کرنی ہے، اور اگلے مرحلے کے اندر ہمیں اس بات سے بھی نجات حاصل کرنی ہے کہ میری زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میری زندگی کے اندر کوئی چارم نہیں ہے، میری زندگی کے اندر کوئی خوشی نہیں ہے، میری زندگی کے اندر پریشانیاں ہیں، میں ایک ناکام انسان ہوں،
اور جب تک یہ ہماری سوچ ہے ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ہمیں اس بات سے نجات حاصل کرنی ہے کہ کسی انسان نے مجھے نقصان پہنچایا، در حقیقت مجھے جو نقصان پہنچا وہ میری اپنی غلطی کی وجہ سے پہنچا، لیکن اس نقصان پہنچنے کے باوجود بھی اور وہ نقصان بھی کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے کہ جس سے میں یہ سمجھوں کہ میری زندگی خراب ہو گئی اور میری زندگی تباہ ہو گئی اور میری زندگی کے اندر بہتری کا کوئی امکان نہیں ہے اور گویا کہ میں ایک ناکام انسان ٹھہرا۔ یہ سوچ ہی بالکل غلط ہے، بلکہ جس لمحے بھی ہم اللہ رب العزت کو رجوع کر لیتے ہیں، جس سمت بھی جب بھی ہم اپنی اصلاح پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، جب بھی ہم درست ٹرن جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، ہم صحیح موڑ جو ہے وہ لے لیتے ہیں، ہماری زندگی اسی وقت سے شروع ہوتی ہے۔ اور جب ہم نے اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کر لیا اور ہم نے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانا بند کر دیا، ان کے لیے اپنے ذہن سے نفرت اور بغض کی جو سوچ ہے اس کو نکال پھینکا اور ہم نے یہ سمجھا کہ غلطی میری اپنی تھی، مجھے بچنا چاہیے تھا، اس انسان کا انتخاب کرنے سے بچنا چاہیے تھا، اور اگر یہ میرا انتخاب نہیں تھا، میری مجبوری تھی، تو مجھے پھر اس انسان کو ایسے انداز کے اندر انٹریکٹ کرنا چاہیے تھا، ڈیل کرنا چاہیے تھا، ہینڈل اور مینیج کرنا چاہیے تھا، ایسی پالیسی اور پلاننگ بنانی چاہیے تھی کہ جس کے تحت جو ہے میں اپنے آپ کو سیف رکھ سکوں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے، اگر مجھے کوئی نقصان اور تکلیف پہنچی تو اس کی وجہ میری اپنی غلطی تھی، اور دوسری بات یہ ہے اگر غلطی ہو گئی، اگر تکلیف پہنچ گئی، اگر نقصان پہنچ گیا تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھیں۔ آپ کی زندگی ابھی شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو زندگی آپ کی ابھی شروع ہو رہی ہے، آپ اپنی زندگی کو انجوائے کریں، پازیٹیولی انجوائے کریں، ایسے انداز کے اندر انجوائے کریں کہ آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ خراب نہ ہو بلکہ مزید بہتر ہونا شروع ہو جائے، اور آپ کے جو فائنانسز ہیں اور آپ کی جو ریلیشن شپس ہیں اور آپ کا جو ذہنی سکون ہے، یہ اس ایک بات کا تہیہ کر لیں، اس ایک بات کی سمت، اس ایک بات کی طرف ٹرن لے لیں، انشاءاللہ زندگی جو ہے وہ بہتر اور مزید بہتر اور بہتر تر ہوتی چلی جائے گی، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان کے واسیوں، زندگی کو ہم نے خود پیچیدہ بنایا، زندگی پیچیدہ نہیں ہے، زندگی ناکام نہیں ہے، زندگی کامیاب ہے۔ آج اسی لمحے ایک بات کا فیصلہ کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز میں اپنی لائف کو ابھی سے سٹارٹ کروں گی۔ ہاں، ماضی میں جو کچھ سیکھا اس کو اپنے پلے باندھنا ہے، اس سے جو فائدہ میں اٹھا سکتی ہوں وہ فائدہ میں نے اٹھانا ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مجھے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا شاندار موقع اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے دیا ہے۔ میں ہر صبح جب جاگتی ہوں تو مجھے اللہ ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے، کیونکہ جب ایک انسان سو رہا ہوتا ہے تو وہ تقریباً ہاف ڈیڈ ہوتا ہے، اور جب ایک انسان کی آنکھ صبح کھلتی ہے اور اگر ایک انسان کے اعضاء سلامت ہیں، اگر ایک انسان کی صحت اس قابل ہے کہ وہ گھوم پھر سکے، آ جا سکے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں۔ کروڑوں روپے دے کر بھی یہ چیز حاصل نہیں ہو پاتی، لیکن اپنی زندگی کو انجوائے کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک نسخہ جو ہے، ایک اہم ٹرن جو ہے، ایک اہم موڑ جو ہے وہ آج لے لیں، اور اپنی توانائیوں کو اس بات پہ ضائع بند کر دیں کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ برا کیا، قسمت نے آپ کے ساتھ برا کیا۔ ہرگز بھی نہیں، لوگ بھی برے نہیں ہیں، میری قسمت بھی اچھی ہے، صرف مجھے درست فیصلے کرنے ہیں، مجھے درست رویے اپنانے ہیں، اور میں اپنی زندگی کا آغاز جو ہے، میں اپنی زندگی کی ابتدا جو ہے وہ میں آج سے کروں گی، اور ایک نئی زندگی جو ہے وہاں سے انشاءاللہ میری نئی زندگی کی ابتدا ہوگی، کیونکہ آج سے میں اپنے رویوں کو ریولوشنائز کرنے کا، اپنی سوچ کو بدلنے کا، اپنے طرز عمل کو بدلنے کا ایک تہیہ کرتا ہوں۔
ایک میں اس کا مصمم ارادہ کرتا ہوں، آئی وو ٹو ڈو دیٹ، انشاءاللہ میری زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور میں اپنی خوشیوں کو چیزوں کے ساتھ نتھی نہیں کر رہا، اور بالکل بھی نہیں کر رہا، کیونکہ یہ غلط بات ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت انسان کی ہے، اہمیت انسان کی صحت کی ہے، اہمیت انسان کی سوچ کی ہے، اہمیت انسان کے طرز عمل کی ہے، اہمیت انسان کے رویوں کی ہے، اہمیت انسان کے ایٹیچیوڈز کی ہے، اور یہی وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں سونا بنا سکتی ہیں، جو ہمیں سکہ سے ہٹا کے ہمیں سونا بنا سکتی ہیں۔ ہم نے سکہ بننا، ہم نے سونا بننا، اس بات کا اختیار میرے اور آپ کے ہاتھوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں، اگر ہم امپاور ہو جائیں، اگر ہم اپنے آپ کو امپاور کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز پھر ہماری زندگی بہتر اور بہتر تر ہوتی چلی جائے گی۔ جزاک اللہ۔